خلاص صاحب پچھلے کچھ دنوں میں کچھ بڑوں کی اہم ملاقاتیں رہی ہیں. صدر مملکت آصف زرداری، پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو، محسن نقوی صاحب، اور ان ملاقاتوں میں کچھ اور اہم شخصیات بھی شامل تھیں. سامنے یہی بات ہو رہی تھی کہ کشمیر کے معاملات کے اوپر وہاں پر تحریک عدم اعتماد آنی ہے، حکومت بنی، پاکستان پیپلز پارٹی نے تہیہ کر لی کہ وہاں پر حکومت بنانی ہے. ان کی ماضی کے کچھ گلے شکوے ہیں وہ بھی ہوئے، لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کچھ اور امور بھی زیر بحث ہیں. اور آج ہم نے دیکھا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا کہ فوری طور کے اوپر 27ویں ترمیم ہونی چاہیے، اگرچہ کہ وہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کی حد تک بات کر رہے ہیں، لیکن 27ویں ترمیم کی گونج پہلے بھی موجود تھی اور کچھ خطے کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ جو بڑوں کی ملاقاتیں چل رہی ہیں یہ صرف کشمیر کی حکومت کی تبدیلی سے متعلق ہی محدود ہیں، یا آپ کے اطلاعات کے مطابق، آپ کے تجزیے کے مطابق کچھ اور بھی آنے والے دنوں میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں سیاسی معاملات کے حوالے سے، جس کے اوپر باہمی طور کے اوپر یہ گفت و شنید اور مشاورت کا عمل جاری ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا، لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی بہت زیادہ کوئی پولیٹیکل چینجز کوئی آئیں گے جو موجودہ سیٹ اپ ہے کوئی، کیونکہ بعض دفعہ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید مطلب یہاں پہ بز ورڈ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں کہ شاید کوئی معاہدہ جو پاور شیئرنگ ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ 2.5 سال شہباز شریف صاحب رہیں گے تو 2.5 سال پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر اعظم موسٹ پرابلی وہ کہتے تھے بھئی یہ بلاول صاحب آئیں گے. بلوچستان کی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی ایسی باتیں ہیں. تو ایسے بلوچستان میں تو پہلے بھی تجربہ کیا تھا 2000 آپ کو یاد ہوگا 13 سے لے کے 18 تک 2.5 سال انہوں نے عبد المالک بلوچ صاحب نے 2.5 سال زہری صاحب کو ملے تھے. تو اس طرح کے ارینجمنٹس کیونکہ زرداری صاحب اس طرح کی لین دین کر لیتے ہیں 50-50 پہ آ جاتے ہوتے ہیں، تو انہوں نے شاید 50-50 یہاں بھی کیا ہوگا. لیکن یہ اس وقت جو سچویشن ہے جو آپ نے بات کی ریجنل ہے، انٹرنیشنل ہے، اور جس طریقے کی پولیٹیکل ایک الائنمنٹ ہوئی ہے اس کی جی ایچ کیو کی اور پرائم منسٹر آفس کی، تو مجھے نہیں سمجھتا کہ مجھے نہیں لگتا کوئی اس طرح کی کوئی سپیس کو نکلے گی. اگر ان کا معاہدہ ہو بھی صحیح تو اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی کہ یہ آپ اس وقت شہباز شریف صاحب کو ہٹائیں اور پیپلز پارٹی کو لے کر آئیں، اور چائنا بھی نہیں چاہے گا، امریکنز کے ساتھ آپ کو پتہ ہے وہ بھی نہیں چاہیں گے، سعودیز نہیں چاہیں گے جو مین پاور پلیئرز ہیں پاکستانی پالیٹکس کو امپیکٹ کریں. سو یہ اس طرح کے چینجز تو مجھے ہوتے نہیں لگ رہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے خواتین کی سیٹیں ملا کے ان کو کمفرٹبلی سمپل میجارٹی وغیرہ جو بھی تھی ان کی طے کرا دی گئی تاکہ کل کو پیپلز پارٹی وغیرہ ہوگی بہت زیادہ بھی بلیک میلنگ کی، تو میں نہیں کہوں گا سخت لفظ ہو جائے گا، اپنی بارگیننگ کے طور پر کوئی ان کے لیے خطرے کا نشان نہ بن جائے. ایک اور بھی مجھے لگتی ہے پاسبلٹی کہ اچھا پالیٹکس میں آپ کو پتہ ہے پاسبلٹیز ہوتی ہیں، تجزیے ہوتے ہیں، بعض خبریں ہوتی ہیں، خبروں کی بنیادوں پہ آپ انالیسز کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جب انہوں نے رولا ڈالا یہاں پہ کہ ہمیں پنجاب میں پاور شیئرنگ دیجیے، اور مریم نواز صاحبہ نے پچھلے 1.5-2 سالوں میں رجسٹ کیا ہے کہ ہم نہیں دیں گے، مین چیزیں یہی تھیں کہ ہمارے ڈپٹی کمشنر، ہمارے ڈی سی اوز، ڈی پی اوز اور تھانہ کچہری پٹواری اینڈ کمپنی ٹرانسفر پوسٹنگ، تو مریم صاحبہ وہ نہیں مانی پچھلے 1.5-2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو اور اس کے بعد یہاں پہ پریشر بڑھا، آپ کے سینٹر میں بھی بڑھا کہ جناب کہ آپ کی حکومت کو انہوں نے تانے دینے شروع کیے. ہمارے دوست ندیم افضل چند صاحب سخت بولے، پلوشہ برہام صاحبہ بولی، اور بہت سارے لوگ، جسے اندازہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کی ٹاپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ ذرا ان کو ہیٹ دیں، ذرا تھوڑا سا ماحول گرم کریں تاکہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہم چپ کرو. اور وہی کچھ ہوا جب بعد میں 2-4 لوگوں سے بات ہوئی، ہم ٹی وی شو میں لینا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا یار ابھی ہمیں پارٹی نے منع کر دیا. بھی خاموش ہے کچھ دنوں سے، اسی لیے خاموش ہے، دوست ہمارے بھائی ہیں، تو وہ بھی اس لیے خاموش ہیں کہ ان کو بھی اوپر سے کہہ دیا گیا کہ بس آپ سے ہم نے جتنا 2-4 ہم نے بونسر مروانے تھے، فائر ورک کروانا تھا، پٹاخے شٹاخے چھوٹ گئے، بس وہ جتنا ہمارا کام تھا بس اتنا ہی کرنا، اب ہم سنبھال لیں گے. سو پہلے ہوم گراؤنڈ پہ ایک انہوں نے اپنے کھلاڑیوں کو دیا، وہ نہیں ہوتا اس شکار کے لیے جب جاتے ہیں نا لوگ، تو باقی جو ہانکے ہوتے ہیں وہ شکار کو ہانک ہونک کے کر کرا کے سامنے لے آتے ہیں، اور وہ جو نشانے باز بیٹھا ہوتا ہے مچان پہ وہ گولی مارتا ہے. تو آپ پہلے شکار کو تیار کر کے ہانک ہونک کے لے آتے ہیں. سو یہ جو اس طرح کے پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیانات دینے، سخت بات کر، کیرا صاحب نے بھی بات کی. اب یہ میٹنگز ہوں گی، ان زرداری صاحب، بلاول صاحب، شہباز شریف صاحب، باقی وہی کچھ ہوا، میٹنگ شروع ہو گئی. ان میٹنگ میں مجھے لگتا ہے ایک پاسبلٹی ہے، جسٹ انالیسز ہے، میں کوئی اس کو نہیں کہہ رہا. پھر ان کو فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو کمپنسیٹ ہم وہاں پہ کر دیتے ہیں، آزاد کشمیر میں کر دیتے ہیں، کہ وہاں پہ نواز لیگ کے اتنے بڑے اسٹیک نہیں ہے، اسٹیکس نہیں ہے کہ اسے کیا فرق پڑتا ہے، چلے ان کی حکومت آ جائے. ویسے تو اسٹیبلشمنٹ ہی دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ تو یہ مشہور ہے کشمیر میں بھی، یہاں پہ ایک سیکشن آفیسر جو ہے وہ بیٹھ کے پورا کشمیر چلاتا ہے، یا باقی پالیسیز ہماری اسٹیبلشمنٹ دیکھتے ہیں. سو کسی طریقے سے مجھے اس لیے یہ تھوڑا سا میں انالیسس کرنے پہ مجبور ہوں کہ جب یہ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل نواز کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس میں سپورٹ کریں گے اس کو ڈسلوج کرنے میں، انوار الحق صاحب کی موجودہ وہ ہیں، اٹ مینس کہ ہم پیپلز پارٹی کو امیدوار کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، ساتھ کہتے ہیں حکومت کا حصہ بھی نہیں بنیں گے، جیسے پیپلز پارٹی نے یہاں پہ کیا ہوا ہے نا. یہ مطلب وہی کام ہو رہا ہے جو پیپلز پارٹی نے اسلام آباد میں کیا ہوا ہے کہ یہاں سے انہوں نے وہ کر دیا ہے کہ جناب ہم حصہ نہیں بنیں گے، سپورٹ دیں گے. سو وہ ان کو، میرا خیال ہے پی ایم ایل نواز کی باقاعدہ کنسنسس کے ساتھ
ان کے اپروول کے ساتھ انہوں نے کہا جی چلیں آپ کے حالات بکھے ہیں، آج کل لگتا ہے کہ آپ کو گھر سے کھانا پینا پڑ رہا ہے، کوئی ذرا خرچے مرچے گھٹ ہو گئے ہیں، تو چلیں جی کشمیر ہے، جائیں وہاں پہ آپ کو دے دیتے ہیں، اپنا وزیر اعظم بنا لیں، اپنے خرچے مرچے جو بھی ہیں۔ اب فریال تالپور صاحبہ ایکٹیو ہوئی، پہلے بھی وہی تھیں ایکٹیو